أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولما بعد. پچھلی آیات میں حلال حرام کا مسئلہ بھی چل رہا تھا اور اس سے پہلے شرک اور بت پرستی کی مذمت کا تذکرہ چلا تھا جب قبلے کی تبدیلی کی بحث چھڑی تھی. اس میں بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کے یہاں سمت کا بڑا تقدس تھا. سمت یعنی جہت، مشرقی جانب، مغربی جانب. عیسائی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہودی بیت المقدس ہی میں مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو ان کے یہاں سمت پرستی گویا کہ عبادت کا حصہ تھا. سورج کی تعظیم کرنے والے وہ سورج کی پوجا کرتے اور مشرق پرستی میں مبتلا تھے. اسی کو وہ عبادت اور سب سے بڑی نیکی سمجھتے تھے. اس کے مقابلے میں جو مغرب کی طرف رخ کرنے والے سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے انسانیت کے زوال پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر انسانیت کے زوال کو قیاس کرتے تھے کہ دنیا کا ختم ہونا بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی نشانی ہے. تو اس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اسی کو عبادت سمجھتے تھے، نیکی سمجھتے تھے. ساری نیکیوں کو بھول کر اسی کے اختلاف میں پڑے ہوئے تھے. اسی لیے جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو بڑا بوال مچایا انہوں نے اور طرح طرح کی جھوٹی نسبتیں رسول اللہ کی طرف کرنے لگے، جس کے ریئیکشن میں کچھ مسلمان بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کو نیکی اس کو بھی نیکی کا کام وہ سمجھنے لگے. تو غلط فہمیاں ان میں بھی شروع ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنا رخ پھیر دو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. بر ایسا لفظ ہے جس کے معنی بہت بڑا وسیع معنی ہے اس کے اندر. علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور جس میں بھلائی نظر آتی ہو، اللہ کے یہاں اس کا اعتبار ہوتا ہو، وہ سب بر میں شامل ہے. اللہ کی اطاعت، لوگوں کی مدد، عبادت، ہر وہ چیز جس کو ہم بھلائی کا کام سمجھتے ہیں، نیکی کا کام سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ثواب حاصل ہوتا ہے، تو اس طرح کے تمام کاموں کو بر کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا
کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہا کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے، بھلائی کا کام صرف یہی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہا یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ مسلمان تو کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ کر کے اسی لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم کسی دوسری طرف ہوتا تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ ان کے یہاں کسی سمت کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی عظمت ہے۔ چنانچہ دیکھیے کعبۃ اللہ کے چوطرفہ رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جس ملک کے شمال میں کعبہ پڑتا ہے وہ لوگ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس ملک کے جنوب میں کعبۃ اللہ پڑتا ہے وہ لوگ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں سے مشرق کی طرف کعبہ پڑتا ہے وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں سے مغرب کی طرف رخ کعبۃ اللہ کا رخ ہوتا ہے وہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی چیز نہیں، یا یہی نیکی نہیں ہے کہ کسی ایک سمت کو خاص طور پر متعین کیا جائے، تو کسی ایک سمت کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی اسلام ہمیں تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو صرف اللہ کے تقدس اور اس کی عظمت کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے، بس اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی مرضی پر چلنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ ان تولوا وجوہکم، واللہ یولی مانے اپنا رخ موڑنا، اپنا رخ تم مشرق کی طرف موڑ دو یا مغرب کی طرف موڑ دو، یہی ساری نیکی نہیں ہے، یہی خالی بھلائی کا کام نہیں ہے، بلکہ بھلائی کے کام بہت سارے ہیں، جس کے کچھ نمونے یہاں پر پیش کیے کہ لیکن البر، نیکی کے کام میں تو یہ بھی ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، دل سے اللہ کے ہونے کا یقین کرنا اور اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھنا، خالق، مالک، رازق، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ان ساری صفات کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا اور اس میں اللہ ہی کو تن تنہا سمجھنا، اسی کی عبادت کرنا، اس کی باتوں پر یقین کرنا، یہ نیکی ہے۔ یہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، دنیا میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے، وہاں جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، جو چیزیں وہاں کی بیان کی جاتی ہیں اس پر دل سے یقین رکھنا، دل کا اس پر مطمئن ہونا، اور آخرت کو پیش نظر رکھ کر دنیا میں عمل کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ والملائکہ، ایسے ہی ملائکہ پر ایمان لانا، ملائکہ نے فرشتے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ یا خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ہر چیز میں اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے احکام کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ بل عباد مکرمون، اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو کام ان کو سپرد کیا جاتا ہے اس کام کو وہ تندہی سے پورا کرتے ہیں۔ نبیوں کے پاس پیغام لانا اور باقی جو ان کی ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، یہ یقین رکھنا، یہ فرشتوں پر ایمان۔ والکتاب، ایسے ہی کتاب پر ایمان لانا، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے ایک ایک حکم پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اس پر ایمان ہے۔ دیگر کتابیں جو اللہ نے بھیجی ہے اس کے بارے میں بھی یقین کرنا، جو اللہ نے بھیجی ہے کتابیں وہ ساری کتابیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ باقی وہ کتابیں چونکہ اپنی اصلی حالت میں اب موجود نہیں ہیں، تو اب جو ان کی کتابیں
کہی جاتی ہے ان کے ہر لفظ پر ایمان لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا، پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ ہر نبی ہمارے لیے نبی، کسی ایک نبی پر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں کے درمیان ہم کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پر تو پوری طرح ایمان لانا اور آپ کی تعلیم پر بھی ایمان لانا۔ باقی انبیاء بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، چاہے ہمیں ان کے نام معلوم ہو نہ معلوم ہو، لیکن یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے جن جن لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ بہرحال اس طرح سے آگے بھی تفصیلات آ رہی ہے، تو نیکی کے دوسرے بہت سے کام اللہ نے بتلائے اور کہا کہ یہ کام قبلے کا، سمت کا جھگڑا چھوڑ دو اور باقی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرو۔ اصل نیکی یہی ہے کہ اللہ کی بات ماننا ہے اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا، یہی اصل نیکی ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا